السلام علیکم دوستو. حال ہی میں ایک شخص ہے جس کا نام ایسن باکسر ہے. اس نے امام مہدی علیہ السلام کی شان میں انتہائی گستاخی کی ہے اور اتنے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کوئی مسلمان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل بھی نہیں سکتے. ایسا گندا انسان ہے اور ایسی ہستی کے بارے میں اس نے گستاخی کی ہے. اس پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. یہ ایک ملعون شخص ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا نے اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے. ویڈیو میں دیکھتے ہیں. چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اب آ جائیں اس کریٹیکل ایشو کی طرف جو اس ویک آپ سمجھ لیں، اس ویک کا نہیں بلکہ اس پورے سال کا ایک سب سے بڑا ایشو بنا ہے اور پورے ملک کے اندر ایک ہنگامے کی صورتحال ہے. ایک بریلوی ناصبی مجہول الحال جسے کوئی جانتا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ننگی گالیاں دینا اس کی پہچان ہے. تو ہمارا اس پلیٹ فارم سے اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ مجبوراً ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کچھ ماضی میں کرتا رہا، میں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا. ہم تو ان کے بڑوں کو اس قابل نہیں سمجھتے، تو یہ تو شاہی کوئی نہیں. یہ تو بنو امیہ کے چھوٹے چھوٹے بندر ہیں. ہم تو بڑے بندروں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو یہ جو ایک بنو امیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناصبی بریلوی، اس نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں جو ایک کامن پرسنالٹی ہیں، ہم انہیں 12واں خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں، آخری مجدد، اور اہل تشیع انہیں 12واں امام کہتے ہیں. دونوں اعتبار سے رسپیکٹیبل پرسنالٹی سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے. بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا، تو اس خباثت کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں. وہ اتنی بازاری لینگویج ہے کہ اگر آپ کسی دنیا دار شخص کو بھی سنائیں تو وہ کہے گا یار اس لیول پہ اتر کے بھی کوئی شخص، اتنی بڑی ہستی جو اہل البیت سے ہیں، انہیں گالیاں نکال سکتا ہے. اتنی ننگی گالیاں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں کبھی آتی. چونکہ ان کے بڑے بھی یہی کام کرتے رہے تو یہ انہی کی جائز اولاد ہیں، بنو امیہ کے بندر. اور یہ جو میں بندر بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ احادیث کے اندر آیا ہے. وہ احادیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے تو اب امتحان ہے ان مولویوں کے اوپر جو گلے پھاڑ پھاڑ کر، چاہے وہ وہابیوں میں سے ہوں 2 بھائی، چاہے وہ بریلویوں میں سے ہوں، خواہ وہ دیوبندیوں میں سے ہوں، جو اپنے آپ کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کا چیمپئن سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی کا آپ نے کوئی بیان سنا ہے کہ جو اتنی بڑی گستاخی کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ننگی گالیاں دی ہیں ایک ناسبی بریلوی مجہول الحال بندر نے، کہ وہ اسے کنڈیم کریں؟ ویسے یہ گلے پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم ساروں کے دفاع کے لیے نکلیں گے. یہ صرف بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں. اس سے زیادہ انہیں کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. نہ کسی خلیفہ راشد کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی ہے، نہ اہل البیت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے. تو ان کے چہرے کے اوپر جو ایک یہ نقاب تھا نا، وہ اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد اتر گیا. ویسے تو پورے ملک کے اندر درجنوں FIRs اس کے اوپر درج ہو چکی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے شاید یہ ملک ہی چھوڑ جائے. یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. ہم نہیں کہتے کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی اس کے اوپر پرفارم کی جائے، بلکہ میں نے تو خود بھی کوئی FIR بھی نہیں کٹوائی اس حوالے سے، ورنہ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ کوئی پرسنل معاملہ ہے. لوگ خود ہی اپنے اینڈ پہ یہ معاملات کر رہے ہیں. ورنہ تو میں یہ اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا کہ ایسے شخص کو قانوناً سزا دلوائی جائے جو ننگی گالیاں نکال رہا ہے اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین. تو اب آپ کو وہ سارے مولوی خاموش نظر آئیں گے. یہ صرف بنو امیہ کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں. جس طرح بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور بنو امیہ سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو بنو امیہ میں برے لوگ ہیں. جو اچھے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہیں. اب آ جائیں یہ بنو امیہ کے بندروں کی طرف.
کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی اور پورے ملک کے اندر دوبارہ سے ایک سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے. اور یہ جو خبیث جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، یہ اس نے اپنے بڑوں کی بدعت کے اوپر عمل کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم، بنو امیہ، بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینے میں آتا ہے، گورنر بن کے، تو وہ سہل ابن سعد الساعدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو. نعوذ باللہ. بخاری میں تو الفاظ ہیں سب. اس کی وجہ سے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، انہوں نے امت کو دھوکہ دیا. وہ کہتے ہیں ذخیرے احادیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید. اچھا، حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا. اگر مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا ذخیرہ حدیث میں موجود تھا. بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے 6229، اس میں الفاظ ہیں، اس نے کہا لعن اللہ ابو تراب، کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. نعوذ باللہ. ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لعنتیں کروائیں اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہاں جی. اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لعنتیوں کے ساتھ ہی ہو. اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین، اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے. آمین. تو دھوکہ دیتے رہے. لہذا جب بنو امیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ ابو تراب. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. اور جھوٹ بولتے ہیں جی مودودی تاریخی روایتیں لکھتا رہا. چڑھ دو، میں نے ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 200 روایتیں جمع کی ہیں. بخاری مسلم سے اکثر ہیں. اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے، ہندی کے اندر بھی ہے. جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اگر ہارڈ کاپی آپ کو مفت چاہیے تو صرف ڈاک کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا. 12 ریسرچ پیپرز آپ کو فری آئیں گے گھر، جن میں سے 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ آن رہتا ہے، 032159000162. اس پہ آپ رابطہ کریں، آپ کے گھر یہ فری ڈاک آ جائے گی. صرف 500 روپے آپ کو TCS کا خرچہ دینا ہوگا. باقی آپ کو پلاسٹک پیکنگ میں انشاءاللہ وہ فری ملے گا ریسرچ پیپر، اور ساتھ اور ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے. تو اللہ کے فضل سے میں نے وہ ساری باتیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں. لہٰذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے، وہاں سب کا مطلب لعنت ہی لیا جائے گا. اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں، بلکہ خود ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا. الٹا انہوں نے مولا علی کی 3 فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی. سن پہلی فضیلت کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہم پوری رات سوئے نہیں اس شوق میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو وہ جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں سوائے اس ایک موقع کے. یعنی حضرت علی پہ رشک کرتے تھے حضرت عمر خیبر کی وجہ سے. اور پھر ان کا معاویہ سن دوسرا موقع تبوک کے موقع پر، جب نبی علیہ السلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا اور آپ جنگ پہ جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف، تو حضرت علی رو پڑے. تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، اور اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نبی ہوتا تو بھی حضرت علی ہوتے. تو غلام القادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں.
اگر مولا علی نبی نہیں بن سکے تو تیسری فضیلت انہوں نے کہا کہ سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ آل عمران میں کہ آپ ان سے مباہلہ کریں، تو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ تین موقع ایسے ہیں، بلکہ ابن ماجہ میں تو چوتھی فضیلت بھی سعد ابن ابی وقاص نے رپورٹ کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی غدیر خم والا بھی انہوں نے موقع وہاں پہ بیان کیا۔ تو اچھا، یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا 6220، سیم 100% اسی سند کے ساتھ، ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چیپٹر میں لی ہے، اور وہاں آگے پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا، ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے، کیونکہ امام نووی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ اے سعد مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائیں، یہ لوگ کیوں حضرت علی پہ لانتیں کرتے ہیں، تاکہ مجھے وہ فضائل پتہ چل جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اینڈ والے الفاظ ہوتے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہ اپنی زبان سے نکالا۔ مراد یہ کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ۔ باقی یہ کافی ساری روایتیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی، اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں، یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں، اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گمراہ نہیں ہوئے تھے۔ ہاں جی، میں ان کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کاماز میں گمراہ ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ جو کچھ اس نے کیا ہے نا، اس ناسبی بندر نے، یہ اپنے بڑوں کے طریقے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ جو اس وقت حرکت ہوئی ہے نا، اس کے بعد ایک پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، اور زیادہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اہل تشیع ہرٹ ہوئے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم فرقہ واریت سے پاک ہے، لیکن بہرحال ہم اہل سنت منہج کی ترجمانی کرتے ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں اس موقع پر کہ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے خلافت کے حوالے سے یا 12 اماموں کے حوالے سے، اور خصوصاً امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، میں اس موقع کے اوپر اسے کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اہل سنت کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ دیکھیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، سورہ التوبہ کے اندر، سورہ الفتح میں، اور سورہ الصف میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک اس کا برا ہی مان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے تمام ادیان کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ اچھا، اس زمانے میں تو یہ بڑا مشکل تھا کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گا۔ سرکار آج دیکھ لیں انٹرنیٹ، گھر کیا، گھر کی کوٹھڑی میں بھی انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہیں، کسی غار کے کونے میں بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ بھی سگنل آ رہے ہیں۔ تو یہ دعوت تو پہنچ چکی ہے اور لوگ قبول کریں گے اسے انشاءاللہ تعالی، یہ وعدہ ہے کہ یہ والا معاملہ ہو کر رہنا ہے۔ اور پھر اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار حذیفہ ابن یمان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک
چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی۔ وہ 30 سال ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں حدیث بتاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ چوتھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث ایک تابعی نے لکھ کر عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جابر حکمران، یزید اور عبد الملک بن مروان اور ان کے پھر آگے اولاد، اس کے بعد اب آپ ہیں جو خلافت واپس آ گئی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس تعبیر سے بڑے خوش ہوئے۔ بعض لوگوں نے یہ تعبیر بھی کی ہے اس روایت کی، لیکن یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ اوورآل پوری امت کا ذکر ہو رہا ہے، اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ پانچواں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی، اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں، ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا۔ ہمارا ایک نعرہ ہی سب کو لے گیا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ، اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی۔ جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔